اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ وہ ابھی تک سویا پڑا تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظر ڈالی۔ جگہ جگہ پتھروں کے درمیان موجود شگافوں میں چوہوں اور چھپکلیوں کے مسکن تھے۔ ایک آدھ چوہا اب بھی ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں غلیظ اور سڑی ہوئی اشیاء خوردنی کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ پڑا ہوا تھا جس میں سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ یقیناً یہ چوہوں اور چھپکلیوں کی غذا تھی جسے اوپر روشن دان سے پھینکا گیا ہوگا۔ پورے کمرے میں سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن میں رات بھر کے قیام کے بعد اس بدبو کا عادی ہو گیا تھا۔ اخلوص کے پاس ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی اور وہ اسی کوٹڑی کے ایک گوشے کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس گوشے میں غلاظت کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں کیڑے بجبجا رہے تھے۔ میرا جی بتلانے لگا اور میں نے جلدی سے ادھر سے نظریں ہٹا لی۔ ایک طرف ایک بڑا سا کھلے منہ کا برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس برتن کو ڈھانکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور اخلوص کے علاوہ چوہے اور دوسرے حشرات الارض بھی یقیناً اس سے مساوی طور پر مستفید ہوتی ہوں گے۔ یہ غیر انسانی حالات دیکھ کر میرا دل لرز اٹھا اور مجھے اس انسان سے جو زمانہ قبل تاریخ کے وحشی کی طرح میرے سامنے گھاس پر پڑا ہوا تھا سخت ہمدردی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا کیا قصور ہے اور اسے کیوں اس تہہ خانے میں ڈالا گیا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس سلوک کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے معاملات کو نمٹانے کے بعد میں اسے اس اذیت ناک زندگی سے ضرور نجات دلواؤں گا۔ اس زندگی سے تو موت بدرجہ بہتر تھی۔ میں نے اخلوص کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں بعد سویا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسے تنہائی کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو اور آج میری موجودگی کے سبب تھوڑا بہت اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد وہ سکون سے سو گیا ہو۔ بہرحال میں اکیلا لیٹا ہوا بلند اور سیاہ چھت کو گھورتا رہا جس کے بیچوں بیچ سفید رنگ کا روشن دان جگمگا رہا تھا۔ اوپر بالکل سناٹا تھا اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس شگاف سے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا جو اس وقت بالکل صاف تھا۔ سیاہ پتھروں کے پس منظر میں ہلکے نیلگو رنگ کے آسمان کا یہ ٹکڑا بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اخلوص بیدار ہو گیا۔ اس اسنا میں قید خانے میں اور زیادہ روشنی پھیل گئی تھی۔ اخلوص نے غور سے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم؟ وہ حیرت سے بولا۔ تمہاری تخلیق کیا چاند سے کی گئی ہے؟ یہ سونے جیسا بدن تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تم حیرت انگیز ہو، واقعی حیرت انگیز۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں تمہارے جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ مسکرا کر بولا، تمہارے معاملے میں تو میں ملکہ استونیا کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تمہیں دیکھ کر بھلا کون پسندیدگی کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ پھر اس کے سفید بالوں بھرے چہرے پر گہری اداسی پھیل گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ خاموش کیوں ہو گیا اخلوص؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے اپنا برنام یاد آ گیا، اپنا حسین اور نوجوان بیٹا برنام۔ اخلوص درد بھر لہجے میں بولا، وہ یقیناً تمہارے جتنا حسین تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی ہزاروں میں ایک تھا۔ وہ میری واحد اولاد تھا۔ کیا ہوا تمہارے برنام کو؟ میں نے اخلوص سے پوچھا۔ وہ بھی ان 20 نوجوانوں کی طرح ملکہ استونیا کی بھیڑ چڑھ گیا اور میں بھی ملکہ ہی کی شقاوت قلبی کے سبب زندگی اور دردناک عذاب جھیل رہا ہوں۔ اخلوص نے جواب دیا، میں مرنا چاہتا تھا لیکن مجھے موت بھی نہیں آتی۔ اس تہہ خانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے میں خودکشی کر سکوں، سوائے اس کے کہ اس کی سخت اور پتلیلی دیواروں سے اپنا سر ٹکرا کر خود کو ہلاک کر لوں۔ سو اس کی کئی بار کوشش کر چکا ہوں۔ 3 مرتبہ زخمی ہو گیا، سر پھٹ گیا، چوہوں اور دوسرے کیڑوں نے کاٹا اور میں موت سے زیادہ اذیت ناک زندگی گزارنے لگا۔ اب تو میں نے خودکشی کی کوشش بھی ترک کر دی ہے اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ تمہارے آنے سے مجھے ڈھارس بندی ہے، میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تم خود مرنے سے پہلے میری مشکل آسان کر دو۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ تم کو یقیناً موت کی سزا ہوگی، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ اور نہیں لکھا گیا، لیکن تم مرنے سے پہلے اگر مجھے مار دو گے تو مجھ پر تمہارا یہ احسان عظیم ہوگا۔ میری روح ہمیشہ ہمیشہ تمہاری ممنون رہے گی۔ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، میں نے کہا، لیکن تم نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے۔ یہ ایک دردناک داستان ہے، لیکن اگر تم اس کے سننے پر مصر ہو تو میں تمہیں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا نام اخلوص ہے، میں شاہی دربار کا خوش نویس ہوں۔ آج بھی شہنشاہ تالاش اور اس کے سارے درباری میرے نام سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ان میں آج میں گمشدہ شخص ہوں جو آج سے 4 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا اور کہیں مر کھپ گیا۔
हाँ, ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मेरा एक ही बेटा था, बरनाम, खूबसूरत और सेहतमंद। उसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था और मैंने उसे माँ की मोहब्बत भी दी थी और बाप की शफकत भी। वह फनून सिपाहगिरी में बेताक था। फिर एक दिन उसकी बदनसीबी कि मलका एस्तोनिया की नज़र उस पर पड़ गई और मलका ने उसे अपने लिए पसंद कर लिया। उसने अपने खसूसी खादिम को भेजकर चुपके से उसे बुलवाया। उसे सुबह होने से कबल ही कत्ल करवा के बाग के एक वीरान गोशे में दफन करवा दिया गया। इस सारे वाक़े के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था और मैं बरनाम की गुमशुदगी से सख्त परेशान हो गया। मैं चूंकि शाही खुश नवेश था और शहंशाह तालाश मेरे काम से बहुत खुश था, इसलिए उसने मेरे हाल पर खसूसी तवज्जो की और शाही अहलकारों के जरिए मेरे बेटे को हर तरफ तलाश कराया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने खुद भी उसकी तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं मिल सकी। 6 माह तक दर दर की खाक छानने के बाद मैं नाकाम और नामुराद वापस ईथन आ गया। अपनी वापसी के 1 हफ्ते के बाद मुझे अपने रिश्ते के एक भतीजे का पैगाम मिला कि वो सख्त बीमार है और फौरी तौर पर मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। मेरे यह भतीजा मलका एस्तोनिया के खुसूसी दस्ते में मुलाजिम था। मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। उसका नाम नूराल था। नूराल की हालत देखकर मैं दंग रह गया। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था और वो कोई दम का मेहमान मालूम होता था। नूराल मेरा सिर्फ भतीजा ही नहीं बल्कि मेरा शागिर्द भी था और मैंने उसे खताती की तालीम दी थी, लेकिन वो खतात बनने के बजाय मलका के खुसूसी दस्ते में शामिल हो गया था। नूराल ने मुझे देखकर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो मुझे बहुत अहम बात बताना चाहता है। फिर उसने मुझे तफसील से मलका की स्याहकारियों के बारे में बताया और बाग के इस गोशे का महल वकूफ भी समझाया जहां इन बदनसीब नौजवानों की लाशें दफन की जाती हैं। फिर इसके बाद उसने डरते डरते और नहायत मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करते हुए मुझे ये खबर सुनाई कि मेरा बेटा बरनाम भी मलका के इस मकरूह मशगले का शिकार हो चुका है और आज से 6 माह कबल उसे हलाक करके उसकी लाश को भी बाग के उसी मखसूस कोने में दफन कर दिया गया है। नूराल ने मुझे एक अंगूठी दी जिस पर शाही मोहर सब थी। उसने बताया कि बरनाम और एस्तोनिया ने रात को अपनी अंगूठियां बदली होगी और मलका ने इस यकीन के तहत कि सुबह को बरनाम की हलाकत के बाद वो अपनी अंगूठी वापस ले लेगी, उसे इसकी उंगली ही में छोड़ दिया होगा। सुबह के वक्त मलका को शायद ये बात याद नहीं रही और वो दफन के वक्त वो अंगूठी बरनाम की उंगली में मौजूद थी, जिसे नूराल ने मौका पाकर उसकी उंगली में से निकाल लिया और अपने पास छुपा लिया। मलका को बाद में इस अंगूठी का ख्याल आया होगा, लेकिन शायद उसने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं थी और बात रफ्ता रफ्ता आई गई होगी। मलका ने यही समझा होगा कि वो अंगूठी बरनाम के साथ ही दफन हो गई। नूराल ने वो अंगूठी मेरे हवाले करते हुए कहा कि बरनाम को दफन करने वालों में वो खुद भी शामिल था, लेकिन अगर वो इस वक्त मुझे ये बात बता देता तो उसे जिंदा रहना नसीब न होता और मलका उसे फौरन कत्ल करवा देती। अपनी जान के खौफ से उसने अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन अब जबकि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया था और उसे यकीन था कि अब वो नहीं बचेगा, उसने सारी बातें मुझे बता दी और मलका की मोहर शुदा अंगूठी भी मेरे सुपुर्द कर दी। बरनाम की हलाकत की खबर सुनकर मुझे इस कदर सदमा पहुंचा कि उसका इजहार मेरे लिए अल्फाज में नामुमकिन है। बरनाम मेरी जिंदगी का वाहिद सरमाया था और सिर्फ इसी की खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं की थी और दुनिया के सारे ऐशो आराम को अपने ऊपर हराम कर लिया था। अब जबकि बरनाम नहीं रहा था तो दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रहा था। मैंने नूराल का शुक्रिया अदा किया और खून के आंसू रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। मैं जो इस दर्दनाक वाक़े के बारे में सोचता जाता, वैसे वैसे मलका एस्तोनिया के घनौने किरदार से मेरी नफरत में इजाफा होता जाता, लेकिन जाहिर है कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो शाये तालाश की महबूब मलका थी और मैं एक गरीब मामूली खतात, एक इशारे पर जिसकी गर्दन उड़ाई जा सकती थी। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं मलका को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा और शायद तालाश को सारी बात बताकर मलका की अंगूठी बतौर सबूत पेश करूंगा और जगह की निशानदही भी करूंगा जहां नौजवानों की लाशें दफन की जाती है। लेकिन यह काम मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता था जब तक कि नूराल जिंदा था। मैंने इससे वादा किया था कि इसकी जिंदगी में मैं ये राज फाश नहीं करूंगा, लेकिन उसके मरने के बाद मुझे आज़ादी होगी। इस वाक़े के चंद रोज बाद नूराल का इंतकाल हो गया और अब मेरे लिए अमल का वक्त आ गया था, लेकिन यहाँ मुझसे एक फाश गलती होगी जिसका खुमियाजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। मैंने शायद तालाश को सब कुछ बताने से पहले अपने दिल की भड़ास निकालने के गर्ज से मलका एस्तोनिया से मिलने का फैसला किया। मैं चाहता था कि मलका को खूब जीप भर कर बुला भरा कहूँ और उसे लानत मुलामत करूँ, वह रुसवाई और जिल्लत के खौफ से मेरी खुशामदी करे, मेरे हाथ पैर जोड़े और इस तरह मेरी आछी इंतकाम किसी हद तक सर्द हो सके। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि चाहे तालाश मेरी शिकायत पर मलका के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देगा या मेरी गर्दन उड़ाने का हुक्म जारी करेगा। मैंने खसूसी दरख्वास्त के जरिए न जाने कितनी बार पापड़ मिलने के बाद मलका से तन्हाई में मुलाकात की। मैंने उसे बताया कि एक बुजुर्ग की दुआ से मैंने अपनी रूह में एक ऐसी कुव्वत पैदा कर ली है
کہ مرنے کے بعد میں کسی بھی شخص کے خواب میں آ کر اسے اپنی زندگی میں پیش آنے والے ان واقعات سے آگاہ کر سکتا ہوں جو دوسرے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ قوت اپنے بیٹے برنام کو بھی منتقل کر دی تھی، جو پچھلے دنوں میں جو خواب میں نظر آیا، اور اس نے مجھے اپنے قتل کی پوری تفصیلات بتائی۔ اس نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں اسے دفن کیا گیا ہے، اور اس انگوٹھی کا بھی ذکر کیا جو مرتے وقت اس کی انگلی میں موجود تھی۔ میں نے ملکہ کو بتایا کہ برنام کی روح نے وہ انگوٹھی مجھے دے دی ہے اور اب وہ میرے قبضے میں ہے، اور میں اسے کل صبح شاہ تالاش کی خدمت میں پیش کر کے انصاف طلب کروں گا۔ ملکہ ایک ضعیف العقاد عورت ہے، وہ میری اس کہانی سے سخت پریشان ہو گئی اور اسے مجھے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کرتے ہوئے انگوٹھی مجھے واپس طلب کرنی چاہی۔ میں نے اس سے انکار کر دیا۔ ملکہ رقم میں اضافہ کرتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک بھاری رقم دینے کو تیار ہوگی، لیکن میں اس کی پیشکش ٹھکرا کر واپس چلا آیا۔ ممکن ہے کہ ملکہ نے یہ سوچا ہو کہ مجھے یہ ساری تفصیلات نورال کے ذریعے معلوم ہوئی ہوگی جس کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن ایک بات پھر بھی یقینی تھی اور وہ یہ کہ میرے قبضے میں انگوٹھی بہرحال موجود تھی۔ اگر ملکہ میری بات پر یقین نہ بھی کرتی تو بھی اس پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ممکن ہے نورال کے ذریعے اس کی انگوٹھی مجھ تک پہنچ گئی ہو جو اس کے جرائم کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ اگلے دن صبح کو دربار میں جا کر شاہ تالاب کے حضور عرضی گزار کروں گا۔ گھر آ کر میں نے تمام واقعات ایک عرضی کی صورت میں تحریر کیے اور اسے ایک لفافے میں بند کر لیا کہ صبح اسے شاہ تالاش کے سامنے پیش کر کے اسے درخواست کروں گا کہ تنہائی میں اس کا مطالعہ کرے۔ میں نے اس عرضی میں لکھ دیا تھا کہ انگوٹھی میرے قبضے میں موجود ہے اور جس وقت شہنشاہ تالاش حکم فرمائیں گے ان کی خدمات میں پیش کر دی جائے گی، لیکن میری زندگی میں وہ صبح کبھی نہیں آئی۔ رات کو ملکہ کے خصوصی محافظ دستے کے لوگوں نے میرے گھر پر چھاپا مارا اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے شاہ تالاش کے نام تحریر کردہ میری عرضی بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انگوٹھی کی تلاش میں گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انگوٹھی ان کے ہاتھ نہ آئی۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں نے پہلے ہی دن انگوٹھی کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا تھا جہاں سے اسے میرے علاوہ اور کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ میرے گھر میں ایک بڑا سا پیڑ لگا ہوا تھا جس کے موٹے تنے میں کئی ایسے سوراخ تھے جو کافی گہرے تھے۔ ان میں سے ایک سوراخ میں جو کافی بلندی پر تھا چڑیوں کے ایک جوڑے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے انگوٹھی کو کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی میں گانٹھ کر پھر چڑیوں کے گھونسلے کو آہستگی سے اٹھا کر تھیلی سوراخ کے اندر ڈال دی اور گھونسلہ واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ گھونسلے کے نیچے انگوٹھی موجود ہوگی۔ انگوٹھی کی تلاش میں ناکامی کے بعد ملکہ کے سپاہی مجھے پکڑ کر تہہ خانے میں لے آئے اور مجھے یہاں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن ملکہ استونیا خود مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور اس نے اپنی پیشکش دہراتے ہوئے کہا کہ اگر میں انگوٹھی واپس کر دوں اور زندگی بھر اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کروں تو مجھے اس قید سے رہائی مل سکتی ہے۔ اس نے مجھے 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ چوتھے دن مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وقت نہ جانے میرے دماغ میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ میں نے ملکہ سے یہ کہہ دیا کہ اگر اس نے مجھے ہلاک کروا دیا تو میں اپنی خصوصی روحانی قوت کے ذریعے مرنے کے بعد شاہ تالاش کے خواب میں آ کر اسے سارے واقعات سے آگاہ کر دوں گا اور میری روح ملکہ کی انگوٹھی بھی شہنشاہ کے حوالے کر دے گی۔ ملکہ نے میری اس بات کا خواہ یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن وہ خوفزدہ ضرور ہوگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ یوں ہوا کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی مجھے قتل نہیں کیا گیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور ملکہ دوبارہ میرے پاس آئی اور مجھ سے انگوٹھی طلب کی۔ میرے انکار پر وہ پھر کہنے لگی کہ اگر جو مجھے ہلاک نہیں کروائے گی لیکن مجھے ایسی اذیت سے دوچار کرے گی کہ میں مرنے کی خواہش کروں گا اور زندگی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور اس قید خانے میں میں جس طرح زندگی کے دن گزار رہا ہوں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ آج اس بات کو تقریباً 3.5 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے باہر کی دنیا کی شکل نہیں دیکھی اور میں وحشی حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں کسی حد تک خوش ہوں کہ میں نے اس خبیث ملکہ کے غرور کو توڑا ہے اور وہ خود کو میرے سامنے بے بس پاتی ہے۔ وہ سال میں کم از کم 3 مرتبہ میرے پاس ضرور آتی ہے اور انگوٹھی کا مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں انگوٹھی کا پتہ بتا دوں، لیکن ہر بار مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ پچھلی بار آج سے چند ماہ پہلے وہ یہاں آئی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسکندریہ سے آئے ہوئے ایک بہت بڑے عامل اور روحانیت کے ماہر کے ذریعے اس نے میری روحانی قوت کو سلب کر لیا ہے اور اس عامل نے اسے یقین دلایا ہے کہ اب مرنے کے بعد کسی کو میں خواب میں نظر نہیں آ سکتا۔ ملکہ نے مجھ سے کہا کہ اب اسے مجھ سے یہاں انگوٹھی سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے اور آئندہ وہ یہاں نہیں آئے گی، لیکن میرے قتل کا حکم بھی صادر نہیں کرے گی تاکہ میں اس طرح عذابناک زندگی کی اذیتیں جھیلتے جھیلتے ایک دن خود ہی مر جاؤں۔ کیا شاہ تالاش اور دوسرے عمرائے ایتھنز کو ملکہ کے اس خصوصی قید خانے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے؟ میں نے اکلوس سے پوچھا۔ انہیں یقیناً علم ہے لیکن بالکل دوسرے انداز میں۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ ملکہ کی نافرمانی کرنے والے غلاموں اور دیگر ملازموں کے لیے خصوصی قید خانہ ہے
اور اس میں ان لوگوں کو قید کیا جاتا ہے جن کی گستاخیوں پر ملکہ ناراض ہوتی ہے۔ اس قید خانے کا پورا انتظام ارکیداس کے ہاتھ میں ہے جو ملکہ کا خاص آدمی ہے اور صرف ملکہ کے سامنے ہی جواب دہ ہے۔ ارکیداس کو ملکہ سے بھاری رقم ملتی ہے، وہ یہاں کے معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ شاہ تالاش بھی ملکہ کی مرضی کے خلاف یہاں کے امور میں مداخلت نہیں کرتا۔ ویسے بھی اس کی مصروفیات کا دائرہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اسے ملکہ استونیا کے خصوصی قید خانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری داستان بڑی المناک ہے اکلوس، میں نے اسے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ میری صرف ایک ہی خواہش ہے اور میں اس کا اظہار تم سے کر چکا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے قید حیات سے نجات دلا دو۔ قید حیات سے نجات پا لینا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اکلوس، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن کیا تم استونیا کو اس کے کرتوتوں کی سزا دیے بغیر مر جانا پسند کرو گے؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے، اس نے حسرت ناک لہجے میں کہا۔ میری ایک ذرا سی جذباتی غلطی سے سارا کام بگڑ گئے۔ اگر میں سیدھا شاہ تالاش کے پاس چلا جاتا تو ممکن ہے کہ آج حالات مختلف ہوتے۔ حالات اب بھی مختلف ہو سکتے ہیں اکلوس، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اکلوس میں یقینی کے عالم میں غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو شہزور؟ نے اس نے پوچھا۔ اگر تمہارے ذہن میں یہاں سے فرار ہونے کو کوئی اہم خانہ منصوبہ موجود ہے تو اسے بھول جاؤ، یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دروازہ صرف اس وقت کھلتا تھا جب ملکہ استونیا مجھ سے ملنے آتی تھی اور اسے کافی فاصلے پر اس کے پیچھے ننگی تلواریں لیے ہوئے محافظوں کا ایک دستہ ہوتا تھا۔ اب نہ تو ملکہ استونیا یہاں آئے گی اور نہ یہ دروازہ کھلے گا۔ شاید اس وقت یہ دروازہ ضرور کھلے گا جب وہ لوگ تمہیں موت کی سزا دینے کے لیے اندر آئیں۔ مجھے دروازہ کھلنے کی کوئی فکر نہیں ہے، میں لاپرواہی سے جواب دیا۔ اگر اس سے بھی بھاری دروازہ ہو تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس تہخانے سے زندہ نکال کر لے جاؤں گا۔ اکلوس بڑے زور سے ہنسا۔ شاید موت کے قدموں کی چاپ نے تمہارے دماغ کو معاف کر دیا۔ بہرحال خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، تم اسے خواب سمجھو یا کچھ اور، میں نے کہا۔ فی الحال میں تم سے اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ میں اس کام کو کس طرح انجام دوں گا۔ بس چند دن انتظار کرو اور آئندہ ہم اس موضوع کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اکلوس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ غالباً اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب کافی دن چڑھایا تھا، اچانک بہت اوپر جہاں چھت میں ایک بڑا سا شگاف پڑا ہوا تھا کسی کے زور سے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اور اکلوس نے ایک ساتھ چھت کی طرف دیکھا۔ ایک بڑی سی ٹوکری رسی کے ذریعے نیچے لٹکائی جا رہی تھی جو آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ کھانا آ رہا ہے، اکلوس نے کہا۔ یہاں دن میں 2 دفعہ کھانا ملتا ہے، ایک بار دوپہر سے پہلے اور دوسری بار سورج غروب ہونے سے پہلے، لیکن یہ وہ کھانا ہوتا ہے جو ایتھنز کے انسان تو درکنار ہے، شاید کتے بھی نہ کھاتے ہو۔ تمہیں بھی خود دیکھ لینا، لیکن کیا کیا جائے، پیٹ بری بلا ہے۔ ذرا دیر میں ٹوکری نیچے آ گئی اور اکلوس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس میں رکھا ہوا کھانا باہر نکال لیا۔ کھانا درختوں کے بڑے پتوں پر رکھا ہوا تھا اور واقعی اکلوس نے ٹھیک کہا تھا، کتوں کو بھی اس سے بہتر کھانا دیا جاتا ہوگا۔ آج کھانے کی مقدار زیادہ ہے، اکلوس نے کہا، انہوں نے تمہاری موجودگی کو فراموش نہیں کیا۔ کھانا لینے کے بعد اکلوس نے ٹوکری کو ایک جھٹکا دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ٹوکری اٹھا لی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ٹوکری اوپر کی طرف بلند ہونے لگی۔ آؤ شہزور، کھانے میں شریک ہو جاؤ، اکلوس نے مجھ سے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہاری مرضی، اکلوس نے جواب دیا، لیکن اگر تمہیں یہاں چند روز مزید رہنا پڑا تو پھر تم یہی کھانا کھانے پر مجبور ہو کہ میرے دوست۔ میں بھی جب پہل یہاں آیا تھا تو میں نے کئی وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن جب بھوک سے میرا بدن بالکل نڈھال ہو گیا تو میں یہ حیوانوں کی غذا کھانے پر مجبور ہو گیا۔ ممکن ہے کچھ عرصے سے یہاں رہنے کی صورت میں بھی عادی ہو جاؤں، میں نے مسکرا کر کہا۔ فی الحال تو مجھے بھوک نہیں ہے۔ اکلوس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ اس قید خانے کی زندگی نے اس سے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کے آداب بھی چھین لیے تھے۔ وہ بالکل وحشیانہ انداز میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ 2 دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئے اور ظاہر ہے کہ اس عرصے میں مجھے باہر کی کوئی خبر نہیں ملی۔ قید خانے کے اس کمرے کا رابطہ باہر کی دنیا سے محض ایک رسی اور ٹوکری تک محدود تھا۔ یہ قائم رہا، مقررہ اوقات پر ٹوکری کے ذریعے کھانا اتارا جاتا اور اکلوس کے بہت اصرار پر اس میں سے تھوڑی بہت مقدار میں بھی کھانے لگا۔ اس دوران کئی بار گلی سڑی اشیاء کا ٹوکرا چوہوں اور دیگر حشرات الارض کے لیے اوپر سے پھینکا گیا۔ انسان کو آزار پہنچانے کا کتنا عجیب و غریب طریقہ تھا۔ تیسرے دن صبح کے کچھ دیر بعد ہمیں کمرے کے بھاری بھرکم دروازے کے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں اور اکلوس دونوں چوکنے ہو گئے۔ شاید کوئی آ رہا ہے، اکلوس نے مجھ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر کھٹر پٹر ہونے لگی اور چند لمحوں کے بعد
देव पैकर दरवाजा एक जबरदस्त चिचराहट के साथ खुल गया। दरवाजे का सिर्फ एक ही पट खोला गया था। मुझे अर्किदास की शक्ल नजर आई। वह नंगी तलवार सोते हुए खड़ा था। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। अर्किदास के पीछे मलका एस्तोनिया खड़ी थी और उसके पीछे दूसरे कमरे के दरवाजे के करीब नंगी तलवारें लिए हुए मुहाफिजों का एक पूरा दस्ता मौजूद था। अर्किदास ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया और मलका के इशारे पर दरवाजे से हटकर दूसरे कमरे के दरवाजे के पास मुसल्ला मुहाफिजों के करीब जा खड़ा हुआ। अब कमरे में मैं और मलका एस्तोनिया रह गए थे। मगरूर इंसान, मलका ने होले से मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इस बदबूदार और गलीज कोठड़ी में चूहों और छिपकलियों के साथ 2 दिन गुजारने के बाद तेरा दिमाग दुरुस्त हो गया होगा। तो इसे अपनी खुश नसीबी समझ के मुझे तेरे हाल पर तरस आ गया और मैं तुझे इस अकूबत खाने से निजात दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन तेरी आई इस बात के साथ मशरूत है कि तू आज की रात महल में गुजारेगा और उसके बाद इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं मलका की आंखों से झांकती हुई मकारी का बखूबी अंदाजा लगा सकता था। मुझे मालूम था कि उसके साजिश ज़हन में ये मंसूबा है कि मैं एक रात महल में गुजारूं और सुबह होने पर वो मुझे कत्ल करवा कर मेरी लाश को ठिकाने लगवा दे। मैं सनायत के लिए मलका आलिया का शुक्र गुजार हूँ, मैंने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही इस हकीकत की निशानदही भी ज़रूरी समझता हूँ